إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد قال الله عز وجل في سورة النجم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، بادشاہی، جو سارے جہانوں کا تنہا خالق، مالک اور رازق ہے، بگڑی بنانے والا، بیڑے پار لگانے والا، ڈوبتوں کو ترانے والا، روتے سسکتے کروٹیں بدلتے، دکھیاروں، بیماروں، لاچاروں کی آہوں اور فریادوں کو پہنچنے والا، انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہادی سبیل دائی جلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، طیب اور طاہر پر، مزکہ مصفہ پر، معمبر معطر پر۔ عزیز بھائیوں، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، زندگی کا ایک اور سال بیت گیا۔ اگرچہ ہمارا سال اس انگریزی مہینوں پر نہ شروع ہوتا ہے نہ ختم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی غیروں کی نکالی چونکہ ہم پر چھا گئی ہے۔ کیلنڈر تو دنیا میں سارا یہی چل رہا ہے، اکثر اسلامی ممالک کے علاوہ یہی عیسوی کیلنڈر ہی رائج ہے، چل رہا ہے۔ ہمارا بھی سارا نظام دفتری اسی طرح سے ہی ہے۔ چلو پھر بھی سال تو بہرحال بیت ہی گیا نا، اگر عیسوی کیلنڈر کو بھی مد نظر رکھا جائے، یعنی ایک سال ہم قبر کے اور زیادہ قریب ہو گئے۔ ماں باپ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اتنا بڑا ہو گیا، اتنے سال کا ہو گیا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اتنے سال زندگی کے میری زندگی سے کم ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، نیا ایک سال اور اس کے عہد و پیمان کیا ہے؟ محاسبہ نفس میں ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے ایک نئے عزم اور حوصلے اور ارادے کے ساتھ، نئی لگن کے ساتھ ہمیں اپنی آخرت کی تیاریوں کو جو ہے کرنا ہے۔ قرآن کریم بھی بارہا اس بات کی جانب توجہ دلا رہا ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش اور کاوش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ کہیں اللہ پاک نے اس انداز سے بھی فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ لوگ غافل پڑے ہوئے، غفلتوں کی چادریں تانے ہوئے پڑے ہیں، غفلتوں کی نیندوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے کہ سال کے ختم پر یا نئے سال کے شروع پر جشن منایا جاتا ہے، ہیپی نیو ایئر۔ گونج ذرا ختم کر دو، گونج۔ ہیپی نیو ایئر، نئے سال کا جشن
میرے بھائیوں، گزرتا ہوا ہر لمحہ، ماہ و سال ہمیں تو قبر کے قریب کر رہا ہے۔ جشن کی کیا ضرورت ہے جی؟ شراب و کباب کی، ناچ گانے کی، اچھل کود کی، جی اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو اس پر لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ جو ہم تو موت کے قریب آ گئے۔ زندگی کا 1 سال 365 دن ہم کھا چکے ہیں، کھو چکے ہیں، ختم کر چکے ہیں۔ ایک فکر مند انسان کو یہ احساس بے چین کر دیتا کہ میں تو قبر کے قریب آ گیا، عمر میری رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے، زندگی برف کی طرح سے پگھل رہی ہے۔ خوشی کس بات کی؟ جشن کس بات کا؟ ناچ گانا کس لیے جو ہے کہ میری زندگی کا سورج غروب ہونے کے قریب جا رہا ہے۔ میری زندگی کا سورج جو ہے، میں تو اعمال ایسے کر لوں کہ جس سے میرا رب اس سے راضی ہو جائے، میری زندگی یہ بھی سنور جائے، وہ بھی سنور جائے۔ آپ نے کسی کاروباری انسان کو دیکھا ہوگا کہ وہ سال کے اختتام پر بیٹھ کر اپنا جو ہے حساب کتاب کرتا ہے، میں نے کیا کھویا، کیا پایا، مجھے کتنا پرافٹ ہوا، کتنا لاس ہوا، کتنی میری ملازمین کی تنخواہیں ہیں، کتنے میرے خرچے ہیں، کتنے میرے معاملات ہیں، ایسے جو ہے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا۔ وہ اور پھر جب نقصان ہوتا ہے تو وہ اس کی وجوہات ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے کہ وجہ کیا ہوئی۔ ملازموں نے نقصان زیادہ کیا، کھانا زیادہ بنایا، ضائع زیادہ کیا، کھایا زیادہ گیا، وہ اس کی وجوہات تلاش کرتا ہے، غور و خوض کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مومن بندہ اس پر فکر مند ہوتا ہے، اپنے گزرے ہوئے لمحات کا محاسبہ کرتا ہے کہ میں نے جو ہے کیا کرنا تھا، کیا نہیں کیا، جی اور کیا نہیں کرنا تھا وہ میں نے کر لیا۔ اس کی وہ جو ہے، اس بات کی وہ جو ہے اللہ محاسبہ کرتا ہے کہ کس طرح سے میں جو ہے دونوں جہانوں میں جو ہے کامیاب ہوں۔ دونوں جہانوں میں سال نو کے آغاز پر جو ہے میرے بھائیوں محاسبہ کرنا چاہیے تھا کہ میرا 365 دن جو گزرے ہیں اس میں حسنات کتنی ہیں، سیئات کتنی ہیں، نیکیاں میں کتنی کر بیٹھا اور گناہ میں کتنے کر بیٹھا، جو ہے مجھے اس بات کا جو ہے ایسا گزشتہ سال میں نے کیا کھویا، کیا پایا، نفع بخش اعمال میرے پاس کتنے رہے، نفع والے اعمال جو ہے روزے کتنے تھے، نمازیں کتنی تھی، انفاق فی سبیل اللہ کتنا تھا، علم نافع کا اصول کتنا تھا، تلاوت کتنی تھی، ذکر اذکار کتنا تھا، جی میں نے ماں باپ کی خدمت کے کتنے جو ہے معاملات کیے، احباب اور دوستوں کے، ہمسایوں کے کتنے حق میں نے جو ہے ادا کیے، اور مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی خدمت جو ہے میں نے کس طرح سے کی ہے، مستحق لوگوں کی مدد کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ اس بات یہ تو موازنہ کرتا ہے، جیسے وہ کاروباری شخص کتنا ٹیکس دیا ہے، کتنی زکوٰۃ دی ہے، وہ سارا پورے سال کا ایک آڈٹ ہوتا ہے، پورے سال کا ایک حساب ہوتا ہے۔ وہ کرنے کی بجائے غفلتوں میں ڈوبا ہوا ہے، اسے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جو ایسے اعمال میرے نامہ اعمال میں جمع ہو گئے، داخل ہو گئے، مجھ سے ایسے سرزد ہو گئے جو ہے جو میرے دنیا اور آخرت کی ناکامی کا ذریعہ بنے گی۔ ایسے کام ہو گئے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں مجھے کرنے چاہیے تھے۔ جی وہ دیکھتا ہے، دیکھنا چاہیے اسے کہ جو ہے کیا اللہ اس کے رسول کی جو ہے تابعداری میں بہتری آئی ہے کہ نہیں آئی، میں آگے بڑھا ہوں کہ نہیں بڑھا ہوں، نیکیوں میں جو ہے سبقت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، میں جو ہے اللہ یہ دیکھنے کی باتیں ہیں کہ میں دنیا اور آخرت میں خسارے اور گھاٹے اور نقصان سے بچ رہا ہوں کہ نہیں بچ رہا ہوں۔ وہ تو اس پر فکر مند ہو جاتا اور جو ہے آنے والے دونوں جہانوں کی جو ہے دونوں جہانوں کی کامیابیوں کو سمیٹنے کے لیے نئے سال کے شروع میں اللہ مالک الملک سے جو ہے عہد کرتا، وعدہ کرتا، پختہ جو ہے پرومس کرتا کہ یا اللہ سابقہ گناہوں سے تو میں اب کرتا ہوں توبہ، اور آئندہ آنے والے دنوں میں مجھے تو ایسی توفیق دے، ایسی ہمت عطا فرما کہ میں جو ہے اللہ احساس ندامت مجھے ہو گیا، احساس ندامت کے آنسو بہا کر میں تجھے یا اللہ تیرے سامنے میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اب توبہ کر کے جو ہے یا اللہ میں آئندہ دن تیرے حکم کے مطابق جو ہے چلوں گا۔ یہ نئے سال کا آنا اور پرانے سال کا مکمل ہو جانا، اس پر مومن کا یہ نقطہ نظر اور مومن کی یہ سوچ اور بچار۔
اللہ سے وعدہ کرتا کہ جو ہے نماز قائم کروں گا، یا اللہ انفاق فی سبیل اللہ پر چلوں گا، اللہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ تلاوت قرآن سے اپنی روح کو سرشار اور سرسبز کروں گا، دینی تعلیم حاصل کروں گا، اولادوں کی صحیح تربیت کروں گا۔ یہ سال کے اختتام پر میرے بھائیوں بندے کی یہ تمنا اور چاہت، اپنے گھر کو اسلاف کے گھروں جیسا بناؤں گا جیسے ہمارے بزرگوں کے گھر تھے۔ اللہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ گھر میں ایک اماں ہے، تابعی ہے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ایک اماں ہے، ایک بیوی ہے، ایک خود ہے، گھر میں 3 بندے ہیں۔ اللہ کتنا ڈر ہے، کتنا شوق اور ذوق ہے آخرت کی تیاریوں کا جو ہے۔ تینوں بندوں نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا۔ ہماری نمازیں گئی، کھانے پینے کو محور اور مرکز بنا دیا ہے، بس ہمیں درہم دینار کی چکا چوند نے ہماری آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے۔ واللہ ہم اسی پر ہی شاید کہ ہم نے اپنے آپ کو کمانے کی مشینیں بنا لیا ہے۔ دنیا میں جی ایسا لگا ہے کہ ہمیں آخرت بھول گئی ہے۔ اور ایک یہ ہمارے اسلاف ہیں، بزرگ ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین و عظام ہیں کہ اپنے اوقات کو، لمحات کو، رات کی اس ٹھٹھرتی راتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ اماں کو کہتے ہیں اماں پہلا رات کا حصہ جو ہے آپ کے لیے آسانی رہے گی، آپ جاگیں اور اللہ کو راضی کریں۔ ہمارا گھر اللہ کی یاد سے تر و تازہ ہو، ہمارے گھر سے جو ہے نوافل کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کی خوشبو مہکتی رہے جو ہے۔ پہلی رات کا پہلا حصہ جو ہے آپ جاگیں۔ پہلے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، ماں پہلا حصہ عبادت کر رہی ہے۔ اس کے بعد کہا مجھے جگا دینا، یا بیوی کو جو ہے رات کا دوسرا حصہ بیوی جو ہے اٹھ کر اللہ کو راضی کرنے پر جو ہے لگی، اور آخری پہر جو ہے آخری حصہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے خود اٹھ کر جو ہے اللہ کو منانے کی جستجو کے اندر ہے۔ ایک یہ ہمارے اسلاف ہے، ایک ہم ہیں نکمے، ایسا کھا کے سوتے ہیں اور کھانے کے لیے اٹھتے ہیں، کھا کے سوئے اور کھانے کے لیے اٹھتے ہیں۔ ہم نے کھانا کمانا جو ہے سبھی کچھ اسی کو ہی سمجھ لیا ہے کہ شاید ہم آئے اس لیے، حالانکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، لوگوں تمہیں وہی کچھ ملنا ہے جس کی تم جو ہے کوشش کرو گے، جتنی تم محنت کرو گے، جس کی جانب تم لپکو گے وہی کچھ ملے گا۔ اگر تم نے 60-70 سال سارے دنیا بنانے میں لگا دیے تو آخری وقت میں بھی دنیا کرتے مرو گے، اور پھر جو ہے دنیا ہی جو ہے تمہارا فوکس رہی تو پھر آخرت میں تمہارا حصہ ہونا کوئی نہیں ہے۔ اور اگر تم نے آخرت کو بنانے کی، چمکانے کی کوشش کی تو دنیا تو تمہارے قدموں کو چومے گی، جتنا تمہارا مقدر ہے۔ جیسے تمہیں موت ڈھونڈتی ہے ایسے تمہیں تمہارا رزق ڈھونڈے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ پاک فرماتے کہ میں نے کرۂ ارض پر، زمین پر جتنے بھی چوپائے اور جاندار بنائے ہیں وہ کوئی انسانوں کی طرح سے اپنے پورے سال کی گندم کٹھی کوئی نہیں کرتے ہیں۔ سب چوپایوں کے جانوروں کے رزق ہمارے ذمے ہیں اور ہم دیتے ہیں۔ اللہ وَهُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، جو ہے میں ہی روزی دینے والا ہوں۔ واللہ خیر الرازقین، بندہ کہتا ہے کہ میں نہیں کماؤں گا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ ہسپتالوں میں جا کے دیکھو، بیمار پڑے ہوئے کمانے کو نہیں جاتے، ان کے سرہانوں پر فروٹوں کی ٹوکریاں بھری پڑی ہیں۔ اگرچہ وہ کھا کوئی نہیں سکتے ہیں، ڈاکٹر نے منع کیا کہ یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، جو ہے اتنا کھانا، اتنا نہیں کھانا، اس کو لیکوڈ دینا ہے، جوس دینا ہے لیکوڈ، اس کو ٹھوس کوئی غذا نہیں دینی ہے۔ لیکن ان کے سرانے میں ٹوکریاں جو ہے ہر آنے جانے والا جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے لے کے پہنچتا ہے، وہ کہاں سے کھا رہے ہیں میرے بھائیوں؟ اللہ کھلا رہا ہے۔ اگر یہ یقین اور توکل ہمارے اندر بھی پیوست ہو جائے کہ میرا رب مجھے ماں کے پیٹ میں جہاں جو ہے 9 مہینے تک جو ہے اللہ کھلاتا رہا، جو ہے وہاں پر 2 سال تک ماں کی چھاتیوں سے لپٹا کر جو ہے پلاتا رہا، جوس جگر کا جو ہے اللہ اکبر خون جو ہے پلا کے اللہ نے مجھے تنومند کر دیا اور جوان اور رانا کر دیا، شباب کی وادیوں میں جو ہے دھکیل دیا، تو کیا میرا اللہ آج مجھے تنہا چھوڑ دے گا؟
جب میں اس کی نماز پڑھوں گا، جب میں اس کے قرآن کو تلاوت کروں گا، جب میں اس کے کام کاج کو، اس کے حکام و اوامر کو جب میں پورا کروں گا، جب میں اس کے محبوب کی سنتوں پر چلوں گا، تو کیا وہ مجھے دھتکار دے گا؟ ایسا قطعاً نہیں ہوگا میرے بھائیو، ایسا نہیں ہوگا، اور نہ اللہ کرنے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو قدردان ہے، اللہ قدردان ہے۔ تو میں نئے عہد و پیمان کے ساتھ آئیے، وعدہ کیجیے اپنے رب سے جو ہے کہ سادگی کے ساتھ، سلیقہ شعاری کے ساتھ اپنے اخلاق کو بہتر کرتے ہوئے انشاءاللہ رب کو راضی کریں گے، اور جو ہے اپنی دنیا اور آخرت کو چمکائیں گے۔ اور خوش بخت ہے وہ بندہ جس نے اس بات کو سمجھ لیا ہے، پلے باندھ لیا ہے، جو اپنے حال کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے زندگی کے بقیہ دنوں میں جو ہے کچھ کر گزرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے، نہ کہ وہ سال کے ختم ہونے پر یا نئے سال کے شروع ہونے پر جشن منا کر جو ہے ڈھول ڈھپڑے بجا کر جو ہے اور جو ہے شراب و کباب کی مستیوں میں گم ہو کر جو ہے وہ اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے، آخرت بھی نہ وہ تو اپنے آپ کا جو ہے اللہ یہ جذبہ اپنے اندر بیدار کرتا ہے کہ آنے والا کل جو ہے آج سے بہتر ہونا چاہیے۔ وہ اس بات پر لگا ہوا ہے کہ میرا آنے والا کل آج سے بہتر ہونا چاہیے۔ ہاں جی، اگر آج میں نے تہجد نہیں پڑھی ہے تو آنے والے کل میں اس بات کا عہد و پیمان کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ تہجد پڑھوں گا، میں روزانہ ایک سپارہ پڑھوں گا، میں روزانہ صبح و شام کے اذکار پڑھوں گا، میں روزانہ ماں باپ کی خدمت کروں گا، میں روزانہ یتیموں مسکینوں اور پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے کی حد الوسع کوشش جو ہے کروں گا۔ وہ جو ہے اس پر آتا ہے، یعنی گزشتہ سے افضل ہونے کا، آنے والا دن گزشتہ دن سے افضل بنانے کی فکر کر رہا ہے۔ عقل مند ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کر رہا ہے، اپنے حسابات کی جانچ پڑتال کر رہا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی ہے بزنس مین کی، کاروباری آدمی جو سال کے اختتام میں اپنا سالانہ بجٹ دیکھتا ہے، اپنے منافعوں کی جو ہے ترتیب دیکھتا ہے، اپنے گھاٹوں کے سودے دیکھتا ہے، جی نہ بکنے والی جو ہے اشیاء دیکھتا ہے کہ جی کون کون سی چیزیں میں نے فالتو منگا لی ہیں، ان کی جو ہے ڈیمانڈ کوئی نہیں ہے، میں تو وہ چیزیں منگاؤں گا جس کی ڈیمانڈ ہے، پیسہ میں نے بلاک تھوڑی کرنا ہے۔ وہ سارا سوچ و بچار اور فکر لگاتا ہے۔ یقین کرو پائی کا حساب ہوتا ہے، پائی کا حساب ہوتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے اس حوالے سے اپنا حساب نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اعمال صالحہ کا توشہ کتنا ہے؟ ارے سابقہ گناہوں کی خطاؤں پر جو ہے مجھے پکی توبہ کرنی ہے، کیا میرا ذہن اس پر کام نہیں کرتا ہے کہ اللہ کا فرمان میرے سامنے نہیں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنو تم سارے کے سارے جو ہے اللہ پاک کے سامنے پکی سچی توبہ کرو۔ محاسبہ نفس کرنا چاہیے تھا یار، پورا سال گزر گیا، 365 دن۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ اگرچہ ہمارا کیلنڈر نہیں ہے عیسوی کیلنڈر، لیکن پھر بھی ہم چل تو اسی کے ساتھ ہی رہے نا۔ ہماری تنخواہیں، ہمارے دفتری نظام، جی ہمارا پاکستانی سارا سسٹم ہی اسی انگریزی تاریخوں کے حساب سے چل رہا ہے نا۔ تو پھر بھائیوں ہمیں تو محاسبہ کرنا ہے۔ 365 دن گزر جائیں میری زندگی اور میں ٹس سے مس نہ ہوں، مجھے کوئی احساس نہ پیدا ہو، میں اپنے قول و فعل کو اللہ مالک الملک کے حکم کے مطابق نہ ڈھال لوں اور عذاب الہی کا موجب بننے والے کام نہ چھوڑوں جس سے میرا رب ناراض ہو، تو یہ تو کتنا بڑا خسارہ اور نقصان والا ہے بندہ۔ حالانکہ اللہ مالک الملک فرما رہے اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوى، اما من خاف مقام ربی، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، اللہ مالک الملک کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے، اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوى، اپنے نفس کو گندگیوں سے پاک کرتا ہے، منع کرتا ہے، نافرمانی کی کسی بھی شاہراہ پہ چلنے سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جنت بن جاتا ہے۔ اما من خاف مقام ربہ، جسے احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ مالک الملک کے سامنے جانا ہے، پیش ہونا ہے، اور مجھے اپنے کیے دھرے کا حساب جو ہے ہاں جی وہ بھگتنا پڑے گا، مجھے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، خیر کا ہر ذرہ میرے سامنے کر دیا جائے گا، شر کا ہر ذرہ جو ہے وہ بھی مجھے دکھا دیا جائے گا۔ کیا بنے گا؟ وہ اس بات کو جو ہے یقیناً کامیاب ہو جائے گا جس نے اپنا محاسبہ کر لیا، جس نے اس بات کا فکر اپنے قلب و جگر میں بٹھا لیا ہے،
اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نفس مطمئنہ بن کر، اطمینان والی روح بن کر جو ہے چلیے، نہ کہ نفس لوامہ بن کر۔ نفس لوامہ بھی جو ہے قابل قبول ہے، جو ملامت کرتا ہے جی کہ نہیں 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 ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تجھے خالق اور مالک کی نافرمانی۔ اللہ اکبر۔ ایک نفس کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں، مطمئنہ، لوامہ اور نفس امارہ، جو ان النفس الامارۃ بالسوء، گندگیوں کی طرف، نافرمانیوں کی طرف جو ہے ابھارنے والا نفس جو ہے نفس امارہ جو ہے۔ 3 نفس، مطمئنہ، لوامہ، ملامت کرنے والا۔ جب بندے سے جب گناہ کوئی ہو جاتا ہے نا، تو نفس لوامہ جو ہے اسے جو ہے ملامت کرتا ہے۔ ضمیر کہتے ہیں نا، ضمیر جھنجھوڑ رہا ہے کہ یارو تو نے ایسا کیوں کر دیا، تجھے چاہیے نہیں تھا کہ جو ہے تم مالک الملک کی نعمتیں کھا کر جو ہے تو نے اس کے سامنے غرانے کا جو ہے ٹھیکہ لے لیا ہے، اس کے سامنے جو ہے نافرمانیوں کا ٹھیکہ لے لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو ہے کسی بھی گناہ کے ارتکاب پر، کسی بھی فرض کی ادائیگی کو چھوڑنے پر جو ہے وہ نفس اسے جو ہے جی عبادت میں غفلت پر جو ہے اسے جو ہے ملامت کرتا ہے۔ وما اقسم بالنفس اللوامہ جی، اللہ اکبر۔ اللہ مالک الملک نے اس نفس کی بھی جو ہے قسم کھائی ہے۔ تو عزیز بھائیوں، ہم اس مطمئنہ نفس کے ساتھ جو ہے اللہ کے سامنے ملیں، اور اللہ مالک الملک کا یہ فیصلہ ہمارے حق میں صادر ہو رہا ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن روح چل نکل اس اللہ کی جانب چل جو ہے جو تجھ پر راضی ہو چکا ہے۔ تو اس پر راضی ہے اور رب تجھ پر راضی۔ تو ایسا نفس لے کے ہم جو ہے پہنچیں، ایسی کوشش، کاوش، محنت کر کے جو ہے، دن ڈھلتے دیر نہیں لگتی ہے۔ 365 دن جو ہے بھلے سے عیسوی کیلنڈر کے ساتھ ہماری زندگی سے سلپ ہو گئے، اور ہماری زندگی سے جو ہے ہم نے کھو دیے۔ بڑے قیمتی دن تھے واللہ، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ انسان کو دنیا میں کوئی اسی لیے نہیں آیا کہ بس کھائے پکائے اور جو ہے بچہ ہو، جوان ہو جائے اور بڑھاپے کی دہلیز پر لاٹھی ٹیک بن کر جو ہے کھانستا کھونستا جو ہے آخرت کی جانب چل پڑے، کوئی اسی لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ پاک نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ پاک فرماتے کہ ہم نے موت و زندگی کا یہ سلسلہ بنایا اس لیے تاکہ ہم آزمائش کریں۔ جیسے ہم نے کہا کہ جو ہے ہم نے احسن انداز کے ساتھ انسان کو بنایا ہے، تو اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی اور موت کا نظام لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور یہاں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو جو ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے بنایا تو اسے اچھا ہے، میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ اچھے عمل کر کے آنے والا کون۔ ایک ایک دن ہماری زندگی کا بڑا قیمتی ہے واللہ، ہیرے جواہرات۔ زندگی میں کتنا بڑا نقصان مالی طور پر ہو جائے، صحت بھی آ جاتی ہے، بعض اوقات صحت کے نقصان اور فقدان ہو جاتا ہے بندے کو، پھر اللہ نے ایسا دوا دارو بنائے ہیں، ایسی محنت ہے، ڈاکٹر ہیں، کوشش، ہسپتال ہے، کھوئی ہوئی صحت بحال ہو جاتی ہے، کھوئی ہوئی جوانی بھی بحال کرنے کے دعوے جو ہیں موجود ہیں جی۔ کھویا ہوا وقت نہیں آ سکتا۔ سارے سیانے ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی کے اندر سے جتنے بھی دن لمحات کھو جائیں، ہم اس کو ساری دنیا بھی دینا چاہیں، ساری دنیا کا سیم و زر جو ہے، ساری دنیا کا مال و اسباب دینے کے لیے ہم تیار کھڑے ہوں، تو ہماری زندگی کا کھویا ہوا، گزرا ہوا 1 گھنٹہ، 1 لمحہ واپس کوئی نہیں لایا جا سکتا ہے۔ تو یہ آپ اس کا احساس رکھیے، ادراک رکھیے کہ اللہ پاک نے یہ دن ہماری زندگی کی کتنے قیمتی بنائے۔ زمانے کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، کے جو ہے زمانے کی قسم ہے، عصر کے وقت کی قسم ہے کہ جو ہے انسان خسارے اور ٹوٹے کے اندر ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ لوگ ٹوٹے سے بچ جائیں گے، وہ لوگ ٹوٹے سے بچ جائیں گے جو شراب و کباب، ناچ کود، ہیپی نیو ایئر، کرسمس، ویلنٹائن ڈے اور جو ہے اس قسم کے جو ہے فحاشی اور عریانی کے ان ڈھکوسلوں سے بچ کر جو ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان و عمل صالح کی شاہراہ پہ چلتے ہوئے جو ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصی بالحق اور جو ہے صبر کے ساتھ چلتے ہوئے جو ہے چلیں گے، اللہ نے ان کو کامیابیوں کے مژدے سنائے۔ تو میرے بھائیو، عقل مند بنیے واللہ عقل مند۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک انصاری صحابی آتے ہیں، پوچھتے ہیں ای المؤمن اکیس یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سب سے عقل مند بندہ اور مومن کون سا ہے؟ عقل مند، دانا، انٹیلیجنٹ جو ہے، دماغ کا بڑا طاقتور بندہ، جسے ہم جو ہے
سیانا کہتے ہیں، وہ اس کی ذرا آپ بتائیے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم فرماتے ہیں اکثرہم للموت ذکرا، اکثرہم للموت ذکرا۔ اوے عبداللہ بن عمر، میں تجھے بتا دوں، تو نے عقل مند بندے کی بات پوچھی ہے تو میں تجھے بتا دوں کہ عقل مند بندہ وہ ہے جو اکثر موت کو یاد کرتا ہو۔ یہ جشن، یہ مشن، اور یہ جو یہ ہیپی نیو ایئر اور ساری رات ڈیک لگا کر شراب و کباب کی مستیوں میں غرق رہنے والے، اور فٹ بال کی گیندوں کے پیچھے بھاگنے والے، بیٹ بنوں اور بلیئرڈ کی سٹیکوں میں جو ہے کھوئے رہنے والے، اور دنیا میں جو ہے مست جو ہے جنہیں آخرت کی ہوا نہ لگی ہو، جنہیں آخرت کی ذرا بھی جو ہے فکر نہ ملی ہو، وہ بندے نہیں۔ اکثرہم للموت ذکرا، جو موت کو اکثر یاد کرتے ہوں، یہ عقل مند ہے۔ انہیں پتہ ہے نا، حقیقت ان پر واضح ہو چکی ہے، سچائی ان پر جو ہے آ چکی ہے کہ انہیں پتہ ہے، اس بات کا ادراک ہے، فہم و فراست جانتے ہیں اس بات کی کہ جو ہے ہمیں مر جانا ہے، مٹی کے اندر مل جانا ہے، کیڑوں کی غذا بن جانا ہے، قبر کے اوپر جو ہے آئیں گے، رو دھو کے مانگ کے دعائیں چلے جائیں گے۔ ہمیں کیا جو تہے خاک میلے رہیں گے، ہمیں کیا جو دنیا میں میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ ہمیں کیا جو دنیا میں کوئی ہماری قبروں پر جو ہے جنکشن لگا ہو، میلے لگے ہوں گے، ہم تو تنہا ہیں، ہمیں تو جو ہے اکیلے ہی سوال و جواب کے مراحل سے گزرنا ہے، ہمیں تو قبر کے عذابوں کی جو ہے غذا تنہا ہی بننا ہے۔ جو ہے میرے بھائیوں، ان کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے۔ اکثرہم للموت ذکرا، موت کو ہمیشہ یاد رکھنے والا۔ تو میرے بھائیوں، نوجوانوں، ان جشنوں سے نکلو، اور ان ہیپی نیو ایئر اور کرسمس کی ان تقریبوں سے نکلو، اور جو ہے اپنے آپ کو سوچو کہ جو ہے کل تلک تو جو ہے میں تنومند تھا، توانا تھا، شباب کی جو ہے شباب کی جو ہے عالم میں جو ہے چل رہا تھا۔ آج یکدم کیا ہوا کہ جو ہے 40 کی عمر گزرتے ہی جو ہے میں ایک دم ڈھلنا شروع ہو گیا، سفیدیوں نے میرے اللہ اکبر۔ میں جب پڑھتا ہوں نا میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب صحابہ کرام نے کہا حضور آپ وقت سے پہلے بوڑھے نظر آ رہے ہیں، وقت سے پہلے آپ کے سفید بالوں میں کثرت کی وجہ سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ وقت سے پہلے اپنے آپ کو بڑھاپے کی جانب جو ہے دھکیل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں تم نے شیبتنی ہود و اخواتھا، میں تجھے کیا بتاؤں کہ یہ سورہ ہود جس کے اندر قیامت کی ہولناکیاں بیان ہوئی ہیں، قیامت کے زلزلے بیان ہوئے ہیں، میں تمہیں کیا بتاؤں میرے صحابہ، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ شیبتنی ہود و اخواتھا، ہود جیسی صورتوں نے، لا اقسم جن صورتوں میں قیامت کے تذکرے بیان ہوئے ہیں نا، ان صورتوں نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے۔ یہ تو میرے پیغمبر کی حالت، اور مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں کیا ہونے والا ہے۔ مجھے کیا پتا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا میں کیا اللہ نے کیا پیغام دیا ہے، مجھے کیا پتا کہ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو قرآن کا معنی اور مفہوم ہی کوئی نہیں آتا، ہمیں ہمارے دل کی اجڑی دنیا کیسے بسے گی، ہمیں کیسے احساس پیدا ہوگا۔ احساس زیاں جاتا رہا، جس دل سے جو ہے نقصان کا احساس بھی طلب ہو گیا، جو ہے ہمیں اس بات کا کیسے پتہ چلے گا۔ صحابہ فکر مند ہیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے قبر نے آواز دی تھی، میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، انا بیت التراب، مٹی کا گھر ہوں، وحشتوں کے ڈیرے ہیں میرے اندر، جو ہے ٹھکانے ہیں، تنہائیوں کا جو ہے تنہائیوں کی ایک لہر ہے میرے اندر، جو ہے اللہ اکبر۔ مجھے قبر نے آواز دی تھی جو ہے اے مومن تو اعمال کا صندوق ہوں، تو کچھ کر کے آ جا۔ اللہ کے حبیب وہاں قبرستان میں رو رہے، اور ہم اگر قبر کو دیر ہو تو ہم وہاں قبرستان میں بھی ٹولیاں بنا کے 70 پر بیٹھے ہوئے غم اور پریشانی کی بات سننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتے۔ قبر حشر کی بات وہاں بھی نہیں کرتے ہیں جہاں موت کی جو ہے موت کا نکارہ اور گھنٹہ بج رہا ہوتا ہے، جہاں پر جو ہے موت اپنے پنجے گاڑے ہوئے پر پھیلائے ہوئے کھڑی ہوتی ہے، وہاں پر بھی ہم سیاسیات چمکا رہے ہوتے ہیں، اخباری خبروں اور تراشے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ قبرستان میں بھی ٹولیاں بنا کر جو ہے اپنے روز مرہ کے جو ہے معاملات کو جو ہے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی ہمیں قبر یاد نہیں آتی، حشرات موت یاد نہیں۔ عبداللہ بن عمر آ کے پوچھتے ہیں کہ حضور عقل مند بندہ بتائیے، آپ نے فرمایا ہاں اکثرہم للموت ذکرا، جو موت کو اکثر یاد کرے وہ بندہ ہے، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَٰئِكَ الْإِقْيَاسُ، جو آنے والا دن ہے نا آخرت کا، اس کے لیے جو تیاری کرنے والا ہے وہ سب سے عقل مند بندہ ہے۔
کبھی ہمیں موت پر رونا ہی کوئی نہیں آیا، کبھی آنکھیں جو ہے برسی کوئی نہیں۔ یہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ احادیث کی روایت کرنے والے ہیں، نبی کے یار ہیں، جنہوں نے نبی کی اس محبت میں اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، گھر سے گھر ہی کوئی نہیں جاتے ہیں، کمانے کے لیے نہیں جاتے ہیں، ممبر و محراب کے درمیان میں پڑے ہوئے ہیں، بھوک نے اتنا کمزور کر دیا، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ کہا ابو ہریرہ کمانے کے لیے دنیا چلی جاتی ہے، تو کیوں نہیں جاتا ہے؟ عرض کی حضور جانے کو تو میں بھی جا سکتا ہوں، لیکن میں اگر چلا گیا کوئی بزنس کاروبار میں، دہاڑی مزدوری میں چلا گیا، پیچھے آپ نے کچھ فرما دیا اور میں اس سے رہ گیا، تو حضور یہ بات میرے لیے جو ہے قابل برداشت نہیں۔ آپ کے لب اقدس سے نکلے ہوئے کلمات جو ہیں ان کو مس کرنا جو ہے میں وہ بہت بڑا نقصان سمجھتا ہوں۔ حضور میں نے کمانے کو جو ہے تج دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ کہیں سے ہدیہ تحفہ آ جاتا ہے تو صدقہ خیرات جو کھا لیتے ہیں، کہتے ہیں میں 3 4 دن تک نہیں کچھ ملتا تھا کھانے کو جو ہے۔ آخرت کی سوچیں دیکھیے ان بھائیوں کی جو ہے، ان بزرگوں کی، اسلاف کی جو ہے، ان صحابہ کرام کی، نبی کے یاروں جانثاروں کی جو ہے، کہتے ہیں میں کمانے کے لیے نہیں جاتا ہوں۔ اور اللہ کے حبیب نے اتنی دعائیں دی اور ان کا جب آخری وقت آیا، مختصر یہ کہ جو ہے رونے لگ گئے۔ صحابہ نے، ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت خیر تو ہے، آپ نے تو بڑا دین کا کام کیا ہے، حدیث کی بڑی خدمت کی ہے، اللہ کے حبیب کے ساتھ رہے ہیں، بہت پکا جرانہ تھا، آپ رو رہے ہیں کیا؟ یہ گھر والوں کا چھوڑ جانا، یہ بیوی بچوں کا چھوٹ جانا، اس بات پر آپ کو غم آ رہا ہے، اس بات پر آپ کو رونا آ رہا ہے جو ہے، اس لیے آپ رو رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، ما اب کی علی دنیاکم، مجھے اپنی دنیا پہ رونا نہیں ہے، ولیکن اب کا علی بعد سفری، ولیکن اب کا بعد سفری، ارے مجھے سفر کی طوالت نے جو ہے رونے پر مجبور کر دیا۔ اللہ کے پاس جا رہا ہوں نا، سفر میرا بڑا لمبا ہے، جانا مجھے تنہا ہے، مجھے اپنے بیوی بچوں کے چھوٹنے کا غم نہیں ہے، جو میرے پاس تھوڑا بہت مال ہے اس کے چھوٹنے کا درد نہیں ہے، مجھے اس بات نے نہیں رلایا، میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ ولیکن اب کا علی بعد سفری وقلت زادی، زاد سفر تھوڑا ہے میرے پاس اعمال کم ہے، میرا بنے گا کیا؟ میرے سفر بڑا دور کا ہے۔ یہ کون رو رہے ہیں؟ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے میرے بھائیوں، یہ ہمارے اسلاف کا معاملہ ہے۔ اور میں تو سالوں کے ختم پر اور نئے سال کے شروع پر جو ہے جشن منانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں جو ہے، میں تو جشن کے لیے جو ہے پیدا ہوا ہوں جو ہے، اور یہ دیکھ لو کہ ان کا یہ حال ہے کہ جاتے ہوئے رو رہے ہیں کہ مجھے اپنے سفر کی طوالت کا جو ہے خدشہ ہے، میرا سفر بڑا طویل ہے اور جو ہے زاد راہ قلیل ہے، اس بات نے جو ہے مجھے رلا دیا ہے کہ میرا کیا بنے گا، میں اللہ کے پاس کیسے؟ جو مجھے کرنا چاہیے تھا میں ویسے کر نہیں سکا۔ کتنا احساس ہے اللہ، یہ بدایہ و نہایہ کے اندر ان کا یہ واقعہ جو ہے موجود ہے میرے بھائیوں۔ تو ہمیں بھی میرے بھائیوں لمبی امیدیں چھوڑ کر اور خواہشات پرستی چھوڑ کر جو ہے خواہشات کا بندہ بن کر جو ہے نہیں جینا ہے، بلکہ ہمیں اللہ مالک الملک اور اس کے محبوب کی جو ہے اداؤں پر مر مٹنے کا نام جو ہے یہ ایمان ہے، اور اس پر چلنا ہے۔ بے لگام خواہشات کو جو ہے لگام دیجئے، واللہ وقت کی قدر پہچانیے کہ دن جو ہے برف کی طرح سے پگھلتے جا رہے ہیں، اور جو ہے ہر لمحہ یہ خیال رہے کہ میرے اللہ تو میرے ظاہر اور باطن کو جانتے ہیں۔ کل ایک واٹس ایپ پہ کسی بھائی نے تصویر بھیجی، 27 تاریخ کو اس بھائی کا نکاح ہو رہا ہے، اور وہ نکاح کے کپڑوں میں ہار شار پہن کے بیٹھا ہوا ہے، خوش و خرم جو ہے اس کی شادی ہے، 27 دسمبر کو اس کی شادی ہے، اور اگلے دن 28 دسمبر کو وہ میت کی صورت میں پھول گلاب کے پہنے ہوئے جو ہے وہ جو ہے چرپائی اور کھاٹ پہ جو ہے قبرستان لے جانے والی کھاٹ پہ جو ہے محو استراحت سو رہا، مر گیا۔ اتنی قلیل مدت میں آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز، ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا، آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنی قلیل مدت میں آئے اور چل دیے جو ہے احساس کوئی نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن دیکھیے جو ہے کل ایک بھائی نے جو ہے بھیجی ہمیں تصویر کیجیے، یہ 27 تاریخ کی ہے اور یہ 28 تاریخ کی ہے، جو ہے بندہ ایک دن اگلے دن جو ہے ایک دن شادی ہے، اگلے دن اس کی چھٹی۔ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ جانتے ہیں نا ہم کہ کاروباری حضرات اپنے پورے سال کا بجٹ اور حساب دیتے ہیں، لیکن ہم نے تو دنیا کے اندر لمبی امیدوں کو جو ہے باندھا ہوا ہے، لمبی امیدوں پر جو ہے تکیہ لگائے بیٹھے۔
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائیو دنیا کے طلبگاروں دنیا پیٹ پھیرنے والی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، تو تم آخرت کے بندے بنو، آخرت کے چاہنے والے بنو، آخرت کے طلبگار بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو کہ آج تو عمل کا موقع ہے۔ اور یہی فرمان اللہ کے حبیب نے خود فرمایا کہ الیوم عمل ولا حساب، آج عمل کا دن ہے، حساب کوئی نہیں، غدن حساب ولا عمل، کل جو ہے حساب ہونے والا ہے، عمل کے لیے کوئی ٹائم فریم کوئی نہیں ملنے والا ہے۔ کیا خیال ہے وہاں ہماری چلے گی؟ وہاں جا کے ہم اللہ کو کہیں کہ یا اللہ یہ کام رہ گیا، جیسے نقشہ بھی کھینچا ہے، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ جب بندہ آخرت کے مناظر دیکھے گا نا تو پریشان، حیران، سرگردان کہے گا اللہ بہت کچھ رہ گیا پیچھے، صدقے خیرات کرنے تھے، نیکی کے کام تھے، صالحات، حسنات، بڑا کام باقی تھا، ربا ذرا مہلت دیجئے، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، میری موت کو تھوڑا سا مہلت دیجئے، موت کو ذرا تھوڑا، میرے وقت کو تھوڑا دراز کر دیجئے، میں جو ہے صدقہ خیرات کر کے اپنے آپ کو صالحین کے اندر شمار کر لوں، یا اللہ مجھے وقت اور دے دیجئے۔ کیا کسی کو ملے گا؟ جو ملا ہوا ہے اس کی تو ہم نے حالت ہی ابتر کر دی ہے، وہ تو جشنوں پر لگا رکھی۔ جو وقت ملا ہوا ہے یقین کیجیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی۔ اگر ہر بھائی مجھ سمیت رات کو سوتے ہوئے اگر اپنا محاسبہ کر لے کہ کتنے کام آج میں نے کرنے چاہیے تھے اور کیے کوئی نہیں، اور کتنے ایسے کام ہیں، کتنی ایسی باتیں ہیں جو مجھے کرنی کوئی نہیں چاہیے تھی لیکن میں نے کی، یعنی نیکیاں میں نے کتنی کی ہیں، بدیاں برائیاں میں نے کتنی کی ہیں۔ شام کو اگر بندہ حساب کر لے نا تو میں سمجھتا ہوں واللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پلے ککھ نہیں پڑتا، نیکیوں کا جو ہے کچھ بھی ذخیرہ کوئی نہیں بچتا ہے سوائے بدعمالیوں کے، سوائے خرابیوں کے، سوائے دنیا طلبی کے، سوائے جو ہے میرے بھائیوں اپنے آپ کو خراب کرنے کے، دنیا کے چکر میں ہمارا یہی حال ہوتا ہے کہ آخرت کی فکر ہی کوئی نہیں۔ تو زندگی کو غنیمت جانیے میرے بھائیوں، اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قد افلح من زکاہا، جی وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ زندگی کا ایک اور سال بیت گیا ہے اس عیسوی کیلنڈر کے مطابق، ہے جی، اور ہم جو ہے ہم اس سال کے اختتام پر جو ہے نئے سال کے شروع پر جو ہے دیکھ لینا اس رات کو جو ہے شراب و کباب کی جو ہے محفلیں سجیں گی، بڑے بڑے ہوٹل بک ہوں گے اور وہ ناچ گانے اور اچھل کود اور جو ہے فحش پروگرام ہیپی نیو ایئر کے حوالے سے جو ہے نوجوان طبقہ نسل جو ہے وہ اس کو کر رہی ہوگی، اور جو ہے ہم خود ہی دیکھتے ہیں کہ جو ہے سورج جب طلوع ہوتا ہے، رات کو غروب ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ زندگی کے ماہ و سال جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور ہم نے اپنی زندگی کے 60 سال گزار دیے، 60 سال گزار دیے یا 40 سال گزار دیے۔ ہاں جی، اللہ کے حبیب خود بھی فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ پاک نے 60 برس کی زندگی دی ہے اس پر حجت تمام ہو گئی ہے، اللہ کے سامنے وہ یہ نہیں کہہ سکتا جو ہے کہ یا اللہ مجھے تو پتہ کوئی نہیں تھا، میں کس چیز کا حساب دوں۔ ہاں جی، حجت تمام ہو گئی۔ ہاں جی، اللہ اکبر، اس کا کوئی عذر نہیں رہے گا کہ یا اللہ مجھے نہیں پتہ چلا اسلام کیا ہے، ہاں جی ہدایت کیا ہے، عمل کا موقع نہیں ملا جو ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں جو بخاری کی 6419 نمبر پر موجود ہے، اعذر اللہ الی امر اخر اجلہ حتی بلغہ، ہاں جی اللہ پاک نے اس کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا، اعذر اللہ الی امر اخر اللہ اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، جب بندہ 60 برس کا ہو جائے اور اللہ پاک کے ہاں اس کے لیے کوئی عذر جو ہے پیش نہیں ہو سکے گا، کوئی عذر نہیں بنا سکے گا، وہ بہانہ نہیں تراش سکے گا کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی کیوں نہیں چلا۔ بھائی دنیا جہان کا تجھے پتہ چل گیا، کمپیوٹر کا، اور آسمان پر جو ہے ہاں جی سکائی لیب بنا کر اور پتہ نہیں کیا کچھ سیارے بنا کر جو ہے انٹرنیٹ بنا کر دنیا کو گلوبل ولیج کے نام سے ہاں جی تو جانتا تھا، اور پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی انجینئرنگ اور ڈاکٹری اور جو ہے بڑی بڑی ڈگریاں لے کر جو ہے تو اپنے آپ ہاں جی پتہ نہیں کہاں سے کہاں دنیا میں پہنچ گیا، اور پتہ اگر تجھے نہیں لگا تو دین کا نہیں لگا، ہدایت کا نہیں لگا، قبر کا نہیں لگا، جو ہے مرنے کے بعد کی تیاریوں کا تجھے نہیں لگا، یہاں کا نہیں پتہ لگا،
دنیا ساری تو نے چمکا دی، دنیا ساری تو نے بنا دی، اتنی بڑی بڑے کوٹھیے مربے اور کاریں اور اڑنے والی کاریں تو نے بنا دی، ہاں جی اتنا کچھ تو نے بنا دیا اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو نعمتوں کی قدر کیجئے میرے بھائیوں، ہر لمحہ یقین کیجئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، جان لیجئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں جی جہاں کیمرے لگے ہو نا، جہاں یہ فقط لکھا ہو خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو بندہ وہاں چکنا ہو جاتا ہے، اپنا آپ کو جو ہے ایسی ویسی کوئی حرکت کوئی نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ میں کیمرے کی زد میں ہوں، کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے کیمرے ہماتن جو ہے، اگر آپ سو رہے ہیں، اندھیریوں میں ہیں، تنہائیوں میں ہیں، اگر آپ جو ہے ہاں جی اپنے غلط جو ہے کام کوئی کرنے والے ہیں، کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو جان لینا چاہیے اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ میری نگرانی کر رہا ہے، میرا ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ ہاں جی اللہ اکبر جو ہے اللہ کے حبیب جو ہے وصیتیں کر رہے ہیں، اغتنم خمسن قبل خمسن، کہ جو ہے 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، مالداری کو غنیمت سمجھو فقیری سے پہلے۔ تو یہ اللہ کی حبیب جو ہے اللہ اکبر جو ہے نصیحتیں کیے جا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے مر جانا ہے، فراغت تمہیں اگر ملی ہے تو دین پر لگاؤ مصروفیت، اس سے پہلے کہ تم مصروف ہو جاؤ اور تمہیں نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہ ملے، تو یہ اس کو غنیمت جانو۔ عبداللہ بن عباس حدیث کے راوی ہیں جو بخاری کی 6412 پر ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں نعمتان، 2 نعمتیں ایسی ہیں جو الصحہ والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں لوگ ان کی قدر کوئی نہیں کرتے ہیں، ہاں جی جشنوں پر لگا رکھی ہے، ہیپی نیو ایئر اور پتہ نہیں کن مصیبتوں میں جو ہے اپنے ٹائم کا اور پیسے کا وقت کا ضیاع کیے جا رہے ہیں، ان کو احساس نہیں کہ یہ ٹائم انگریز کہتا ہے ٹائم از منی۔ اگر آپ انگریزوں کی جو ہے ان کے بڑے بڑے لوگوں کی جو ہے ہسٹری آپ اگر پڑھیں گے، واللہ یہ بل گیٹ جیسے اور جو ہے مدر ٹریسا جیسے، تو انہوں نے اپنے اوقات کا بڑا خیال رکھا ہے، لمحہ کوئی ضائع نہیں کیا ہے۔ آج وہ دنیا میں جو ہے ان کو جو ہے بڑا ہونے کا اعزاز ملا ہوا ہے اور وہ بڑا کام ایک ہم ہے، ایک ہمارے نوجوان ہے کہ بس جو ہے موبائل اگر مل گیا تو بس جناب اس کو ایسا رف یوز کریں گے، ایسا اس پہ کھپ جائیں گے کہ انہیں دنیا کی ہاں جی دوسری سرگرمیوں کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا کہ یارو ہم نے نماز بھی پڑھنا ہے۔ تو وقت کی قدر کیجئے میرے بھائیو، اللہ نے جو زندگی کی صورت میں ہمیں وقت دیا ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور یہ اتنا قیمتی ہے کہ جس کو آپ اگر خریدنا بھی چاہیں گے اپنی زندگی کا سارا مال و متاع لگا کر بھی، تو اپنی زندگی کو خرید نہیں سکتے ہیں، بڑھا نہیں سکتے ہیں۔ پچھلے گزرے ہوئے